بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے عد اور بے شمار درود و سلام۔ رب کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، تفقہ فی الدین اور شرف صدر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ علم دین سیکھ کر اسی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب علم کی فضیلت کے متعلق سابقہ نشست میں ہم نے سنا تھا، آج کی نشست میں ہم قربانی کے متعلق سنیں گے۔ یاد رکھیے، قربانی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور یہ قربانی صرف امت محمدیہ میں رائج نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی قربانی جو ہے وہ کرنا رائج تھی، لیکن کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اور قربانی سابقہ امتوں میں بھی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے جو قربانی کا ذکر ہے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کی امت کے حوالے سے قربانی کا جو ذکر ہے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی کی اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ مختلف انبیاء کرام نے جو قربانیاں کی اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ تو سابقہ امتوں میں بھی یہ قربانی جو ہے یہ رائج تھی۔ علماء سیر اور اخبار کا یہ بیان ہے کہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے وہ پیدا ہوا کرتی تھی۔ ایک حمل میں دو بچے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، اور دوسرے حمل میں بھی یہی طریقہ کار تھا۔ پہلے حمل میں جو لڑکا ہوتا اس کا عقد نکاح دوسرے حمل میں جو لڑکی ہوتی اس کے ساتھ ہوتا، اور دوسرے حمل میں جو لڑکا ہوتا اور پہلے حمل سے جو لڑکی ہوتی اس سے اس کا عقد نکاح ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں یہ سلسلہ رائج تھا، کیونکہ اس کے علاوہ مناکحت کا، نکاح کا کوئی طریقہ، کوئی سبیل وغیرہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل کے ساتھ عقلیمہ یا اقلیمہ وہ پیدا ہوئی، اور اسی طرح حابیل کے ساتھ وہ ان کی بہن پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حسب دستور جناب حابیل کا عقد نکاح اقلیمہ سے فرمانا چاہا، اور قابیل نے کہا کہ میں اس پر رضامند نہیں ہوں کہ میں اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تم دونوں ایک ہی پیٹ سے ہوئے، وہ تمہاری بہن ہے، اور تمہارا عقد نکاح جو ہے وہ اقلیمہ سے نہیں بلکہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بہن اس سے کریں گے۔
تو قابیل اس پر راضی نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ تو آپ کا خیال ہے، یہ اللہ کا حکم تو کیا ہے نہیں ہے کہ اس طرح کرنا، یعنی عقد نکاح کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسا ہے کہ تم دونوں قربانیاں کرو، اور جس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اس کا عقد نکاح کلیمہ سے ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی تو اس کا عقد نکاح جو ہے وہ دوسری لڑکی سے ہوگا۔ تو حابیل اور قابیل نے قربانی کی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ قابیل نے گندم کا انبار جو ہے، اور حابیل نے ایک بکری جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کی، اور اس زمانے میں یہ ہوتا ہے جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ لے جاتی۔ تو حابیل کی قربانی جو بکری تھی اس کو آگ لے گئی، وہ قبول ہوئی، اور قابیل کی جو قربانی تھی گیہوں یعنی گندم کا انبار وہ پڑا رہا اور اسے آگ نہیں لے گی اور وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور حابیل کا عقد نکاح جو ہے وہ کلیمہ سے ہوگا، اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اس کا عقد نکاح حابیل کے ساتھ ہونے والی جو ایک ہی پیٹ میں اس کی بہن ہے اسی سے ہوگا۔ تو پھر بھی وہ رضامند نہ ہوا، اور اس نے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ میری رسوائی ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تو اپنے بھائی کو قتل کروں گا، اور قتل کی دھمکی دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اسی بنا پر۔ تو یہ قربانی کا ذکر آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی قربانی کی، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے 6 سپارے میں سورۃ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، اور سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 27 تا 31 یہ ذکر ہے حابیل اور قابیل کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ جو ہے انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ آپ اپنی امت پر جو ہے وہ تلاوت کریں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی جو خبر ہے، جو واقعہ ہے، اس کو حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب قربانی کی، دونوں نے قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہ ذکر قربانی کا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو ہوا، جو قربانی ہوئی، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا کہ البتہ ضرور بضرور میں تمہیں قتل کروں گا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے میری طرف کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، حابیل نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ ہو جائے میرے گناہ اور تیرے گناہ تیرے پلڑے میں، تیرے ذمہ میں ہو جائیں، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے گا دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالمین کی۔ یہ حابیل نے اپنے بھائی کو نصیحت کے طور پر کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا، میرے گناہ بھی تیرے ذمہ میں، تیرے گناہ بھی تیرے ذمہ میں، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے نفس نے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اسے ابھارا، برانگیختہ کیا، تیار کیا، فقتلہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور دنیا میں یہ پہلا قتل تھا اور پہلی میت تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ میت یا انسان کا فوت ہونا نہیں ہوا تھا۔ اب اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح وہ چھپائے اور کیا کرے، اس حوالے سے
اہل سیر نے لکھا ہے کہ اپنے کندھے پہ رکھ کے لاد کے وہ گھومتا رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ابھی کہاں کروں، کیسے کروں، اس کو کیسے چھپاؤں۔ نادم بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا، رسوائی بھی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ 2 کووں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور اس کے سامنے وہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، جس نے مار ڈالا پھر اسی نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھریدا، اور کھدائی کرنے کے بعد مردہ کوے کو اسی میں ڈالا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نے یہ بات دیکھی، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بھیجا اللہ رب العزت نے کوے کو جو زمین کو کھریدتا تھا، لیریہ کیف یواری، تاکہ وہ دکھائے کیسے چھپایا جاتا ہے سوات آخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا، قابیل نے اس نے کہا یا ویلتا عجزت، کہ کاش کہ میں تو عاجز آ گیا، یعنی شرمندہ ہو کر، عجزت، میں تو عاجز آ گیا، نہ کون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کوے کی مثل ہوتا، فواری سوات آخی، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا شرمندہ لوگوں میں سے۔ تو یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، اور اس میں قربانی بھی کی دونوں نے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول۔ تو یہ سابقہ امتوں میں بھی قربانی تھی۔ اور بھی ایک آیات کریمہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم ہر ایک امت کے لیے بنایا ہم نے قربانی کو، تاکہ اس قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جانوروں پر۔ یعنی اس آیات کریمہ میں، یہ جو 17ویں سپارے میں سورۃ حج کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں رب کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے بنایا ہے قربانی کو۔ اب قرآن آیات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر ایک امت کے اندر قربانی تھی جی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی کی، اس میں اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آیا۔ قربانی جو ہے وہ صرف امت محمدیہ میں رائج نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی کیا قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام و حضرت عبد المطلب ہوں، انہوں نے بھی کیا قربانیاں کی۔ تو قربانی جو ہے اس بندے پر واجب ہے، اس کا حکم جو ہے وجوب کا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کے برابر کوئی مالیت ہے جی، تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، جو اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد گھر ہے، گھر کے برتن ہیں، کپڑے ہیں جی، اور ساز و سامان ہے، جو گھر کا ضرورت کا ساز و سامان ہوتا ہے، یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان کے پاس عاقل ہے، بالغ ہے جی، اب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت یعنی کرنسی ہو، سکہ رائج الوقت جو ہے وہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ ہو، یا اتنی مالیت میں اس کے پاس پیسے ہوں، اس پر سال کا گزرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اگر اتنی مالیت کا کوئی انسان کیا ہے مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر پہلے دن جو ہے وہ کنگلا ہے، دوسرے دن اس کے پاس اتنا مال و دولت آ گیا، وہ مقروض بھی نہیں ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی ہے۔ دوسرے دن بھی کیا ہے فقیر تھا، تیسرے دن جو ہے اس کے پاس مال و دولت آ گیا، تو تیسرے دن اس کے اوپر قربانی، یعنی 3 دن قربانی کی ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، یہ صاحب نصاب جو ہے اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو ہے، یا تجارت کا ساز و سامان، یعنی بڑھنے والی کوئی چیز ہے اور اس کے پاس وہ ہے، اس کی ضرورت اور حاجت سے بھی فارغ ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے سال بھی گزر گیا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2.5% یعنی 40واں حصہ،
اور قربانی میں سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ان 3 دنوں میں اگر اتنا انسان کے پاس ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کا ذکر فصلی لربک وانحر، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ ایک اور آیات کریمہ میں خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا یہاں ظاہری طور پر زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا پردہ فرما جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ تمام کا تمام جو ہے رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اس آیات کریمہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے، تو قربانی کو ہم اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، بغیر کسی ریاکاری کے۔ کوئی بھی عمل ہو اس میں اگر ریاکاری آ جائے تو وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کا گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو انسان کی دل کی نیت، یعنی تقوی، انسان کی نیت جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قربانیاں کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس میں اخلاص ہو، خلوص ہو، اللہ رب العزت کی رضامندی، اور بغیر کسی ریاکاری اور بغیر کسی دکھالے کے ہم قربانی کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگوں قربانی کرو۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ضحوا وطیبوا بہا انفسکم، کہ قربانی کرو اور قربانی کو خوش دلی سے کرو۔ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، جو قربانی نہیں کرتا، صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں بھی وعید آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن، جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود، یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، ترجمہ جس میں وسعت بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، قربانی کر بھی سکتا ہو، پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب میں نہ آئی۔ ابن ماجہ کے اندر باب الاضاحی کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ ہیں جو قربانی انسان کے اوپر واجب ہے، پھر اگر نہیں کرتا، وعید آئی ہے حدیث مبارکہ میں۔ ہمیں چاہیے اگر اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، وسعت رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، تاکہ ہمارے اوپر جو چیز یہ جو واجب ہے اس کی ادائیگی ہو، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی یہ سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فی، صحابہ کرام نے عرض کی ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا اجر ہے، یعنی کیا ثواب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعر حسنۃ، اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ پھر عرض کی فصوف، دمبا ہے جس جانور کے جسم پر باریک بال ہوتے ہیں، یعنی اون ہوتی ہے، باریک باریک ہوتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں بھی انسان کے لیے نیکیاں ہیں۔ تو قربانی اور یہی جانور ہمارے لیے پل صراط پہ سواریاں بھی بنیں گی، اور یہی جانور آئیں گے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے اپنے جسم سمیت، یعنی ناخن کھر سمیت اور سینگو سمیت،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی سے کرو. سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. ذرا پل صراط کا تصور اپنے ذہن میں لائیں. جو بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر پل، ہر بندہ اپنے اعمال کے تحت اس سے کیا گزرے گا، ہر بندے کا اسی سے کیا ہوگا، گزر ہوگا. کوئی بجری کی طرح، کوئی کس طرح اس میں کیا گزرے گا. تو اس وقت جو ہے اگر یہی جانور جو ہم نے قربانی کے طور پر ذبح کیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہی ہمارے لیے سواریاں ہوں تو ہمارے لیے کتنا سعادت کی بات ہے اور کتنا ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ قربانی جس طرح مردوں پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے. اور انسان جو ہے اس قربانی کو فوت شدہ گان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. مرحومین مرحومات کی ایصال ثواب کے لیے بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن مرحومین مرحومات کی ایصال ثواب کے لیے یہ قربانی کرنا مستحب ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان خود صاحب نصاب ہے، انسان کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا. کہتا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میرا دادا فوت ہو گیا، یا میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئیں، یا میرے بھائی یا میرے عزیز فوت ہو گئے، میں ان کے نام پہ قربانی کرتا ہوں. اور خود زندہ ہے. یاد رکھیے جو زندہ ہیں ان پر احکامات لاگو ہوتے ہیں اور ان پر قربانی کرنا واجب ہے. لیکن جو فوت شدہ گان ہیں ان کے لیے اگر کریں گے، ان کی ایصال ثواب کے لیے کریں گے تو یہ ایک مستحب بات ہے، ان کو اجر و ثواب ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ 2 مینڈے جو ہے وہ قربان کیے. وجہ پوچھی تو یہی فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ فوت شدہ گان کے لیے بھی ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں. وہ اپنے اعزہ اقربا ہوں، انبیاء کرام کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں، اولیاء کرام کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے نام پہ بھی کیا کر سکتے ہیں. تو یہ قربانی کرنے کی فضیلت ہے، اور جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جائیں وہ قربانی کرے. اور یہ اس کے کرنے کے 3 دن ہیں. یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، اور اسی طرح 11 ذی الحجہ کا دن اور 12 ذی الحجہ کا دن. یہ دن جو ہے وہ قربانی کرنے کے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے اجر و ثواب سے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی شعائر اللہ، جی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا یہ نشانیاں ہیں. ان کی بھی ہم خوب جو ہے وہ خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، انہیں چارہ پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر جو ہے ہم اور بھی قربانی کے متعلق مسائل سیکھیں گے. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، دین کی سمجھ